بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ
اسے جو انعامات عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اور اس کی وجہ انسان اپنا سب سے بڑا ناقد خود ہوتا ہے۔ مجھے اپنی ذاتی کمزوریوں کا، خامیوں کا پتہ ہے، آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے، ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 26 ذی الحجہ 1447 ہجری اور دوسری طرف 12 جون 2026 عیسوی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلامی سال 1447 کا یہ آخری جمعہ ہے، اور ہمارا آج کا موضوع اس گزرے ہوئے اسلامی سال کے دوران ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ یقیناً آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ میں اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ میرے آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت کا پہیہ رک نہیں سکتا۔ روزانہ رب کائنات کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ایک مخصوص وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنا سفر پورا کر کے غروب ہو جاتا ہے۔ دن بلکہ گھڑیاں، دن، ہفتے، مہینے گزرتے جا رہے ہیں، اور ان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنی موت کے قریب اور قریب اور قریب بلکہ اور قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا اس بات پر غور کریں۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ابھی آپ نے سنا اللہ کی توفیق سے ہر جمعے سورہ قاف پڑھی جاتی ہے، اس کی 19ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور یہ برحق ہے، اور یہ وہ موت ہے جس سے تم بے نیاز تھے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم ہر مہینے اوسطاً 4 سے 5 جنازے پڑھتے ہیں، اور قطع نظر اس بات کے کہ جنازے کے موقع پر نصیحت کرنا جائز ہے یا نہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں نماز جنازہ کے موقع پر علماء کرام نصیحت کرتے ہیں، اور اس نصیحت کے دوران اس بات پر خصوصی توجہ مبذول کروائی جاتی ہے کہ اس وقت کو فراموش مت کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ مقولہ معروف ہے کہ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر، تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، یہ دن رات تمہارے سامنے مرتے ہوئے لوگ تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جاتا ہوا سال ہم سے ایک سوال کر رہا ہے کہ کبھی فرصت کے لمحات میں بیٹھنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا کہ میں نے اس گزرے ہوئے سال میں
محرم سے لے کر ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک کیا کچھ کیا ہے، سب سے بڑھ کر کیا میں نے موت کی تیاری کی ہے۔ اور میں اکثر و بیشتر آپ کو یہ نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ رات کو جب بستر پر لیٹیں تو اپنے اسی دن کا محاسبہ کریں۔ کاروباری دور ہے، ہر آدمی، بعض لوگ اپنا روزانہ کا روکڑ ملاتے ہیں، بعض ہفتے کے بعد گوشوارے نکال کر دیکھتے ہیں کہ میں نے اس ہفتے خرچ کیا کیا، میری آمدن کتنی ہوئی، میرا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے یا منافع میں جا رہا ہے، اور اگر گھاٹے میں جا رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات کو روک دیا جائے، خرچے کم کیے جائیں، لیبر کم کی جائے، جہاں پر کہیں کوئی گیپ ہے اسے ختم کیا جائے، اگر کوئی بدعنوانی، بے ایمانی، 2 نمبری ہو رہی ہے تو اس کا سلسلہ روکا جائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دنیاوی خسارے ہیں جن کا ہمیں خوف ہے۔ آج تک ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ یہ جو میری زندگی گزر رہی ہے، اس گزرتی ہوئی زندگی میں آج کے دن یا گزشتہ ہفتے یا گزشتہ مہینے یا یہ جو 1447 سال گزر گیا، اس میں میرا اللہ کے ساتھ کاروبار کیسا رہا؟ خسارہ یا کہ نفع یا کہ برابر؟ کوئی چوتھی شکل تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے قرآن نے ایک اور اصول بیان کیا، قالت کم لبثتم فی الارض عدد السنین۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے، ذرا بتاؤ دنیا میں کتنے سال گزار کر آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یہی کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں رہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز سمجھ لیں، میں آپ سب جتنی بھی ہماری عمر ہے، کوئی 20 کے نیچے ہے، کوئی 60 سے اوپر ہے، ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ ابھی کل کی بات ہے، جب ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے، والدین میں سے کوئی انگلی پکڑ کر ہمیں اسکول چھوڑنے جاتا تھا، اور اگر تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ آ جائے گی کہ اس گزرے ہوئے وقت کا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیسے وقت گزر گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ سال کیسے گزر گیا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، یا ابن آدم انما انت ایام کلما مضى یوم مضى بعدک۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ فرمان لگے آدم کے بیٹے، تمہاری حیثیت بالکل دنوں کی طرح ہے، جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں تم بھی گزرتے جا رہے ہو۔ اور فرمایا جب روزانہ فجر ہوتی ہے تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، لیکن زبان مقال سے نہیں، زبان حال سے۔ اے آدم کے بیٹے، میں ایک نیا دن ہوں اور میں تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہوں۔ فیصلہ کر لو، قیامت والے دن مجھے اپنے حق میں گواہ بناؤ گے یا اپنے خلاف گواہ بناؤ گے؟ یہی سوال اس گزرتے ہوئے سال نے ہم سے کیا کہ روزانہ کرتا ہے، ہم سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ ذی الحجہ کے یہ آخری ایام اور ذی الحجہ کا یہ آخری جمعہ آج ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ جو گزرا ہوا سال ہے، میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، یہ سال قیامت والے دن
ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا؟ جیسے میں نے عرض کیا، فقط تو رکتا ہی نہیں، اور قرآن مجید نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ سورۃ الانبیاء کی 34ویں اور 35ویں آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی بھی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں رکھی۔ پیچھے والے پنکھے بند کریں، بندے آتے ہیں پیچھے کھڑے رہتے ہیں، آگے کوئی نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں فرمائی۔ کیا آپ کو موت آ جائے گی تو یہ سارے کے سارے انسان ہمیشہ رہیں گے؟ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگلے الفاظ کہ ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزماتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی تعداد بیسیوں میں ہے یا سینکڑوں میں، آپ کو یہاں پر زبردستی کوئی بھی ہانکر نہیں لایا، اور عین اس وقت جب کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، موت کو یاد کر رہے ہیں، اپنے محاسبے کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ سے کہیں زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے جن کو آج کے اس دن کی، اس وقت کی نہ صرف یہ کہ قدر نہیں بلکہ وہ ایسی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں، اس وقت ایسے کام کر رہے ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ان کو وہاں پر کسی نے مجبور نہیں کیا، آپ کو کوئی یہاں ہانگ کرنے لے کر آیا۔ یہ کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ اصل جو آج کے جمعے کے خطبے کا نچوڑ ہے وہ یہی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا جابر، کوئی بڑے سے بڑا قاہر، فرعون، حامان، قارون، نمرود، چاہے ان کا تعلق آج سے ہزاروں سال پہلے کے ساتھ، چاہے ان کا تعلق آج کے ساتھ، ہر عروج کو زوال لازمی ہے، موت منتظر ہے، فنا پکی ہے، میں نے آپ نے دنیا سے جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کرتے کیا ہیں؟ اس وقت میری عمر اگر 60 سال ہے تب بھی، اگر میری عمر 20-22 سال ہے تب بھی میں تنہائی میں بیٹھ کر محاسبہ کروں، لمبا چوڑا نہیں، صرف اس سال کا کہ اس سال میں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کرام جو زندہ ہیں ان کو لمبی عمریں عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بڑی دردناک بات انہوں نے بیان فرمائی، کہنے لگے ہمیشہ اپنے آپ سے 2 سوال کیا کرو، لماذا خلقت وإلی أین المصیر۔ میں کہتا ہوں انسان ساری زندگی کچھ نہ کرے، صرف ان 2 باتوں پر غور کر لے، میں پیدا کیوں ہوا اور مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا، ساری کی ساری باتیں ختم ہو جاتی۔ ہمیں آج مثالیں دی جاتی ہیں، دماغ ہے نا قوم کا، مرعوب ہیں ہم غیروں سے۔ او جی جاپان نے دیکھیں کتنی ترقی کی ہے، ہم نے کوئی ترقی نہیں کی بھائی۔ ہمارے سامنے گنتی رکھی جاتی ہے، وہاں پر اسپتالوں کا نظام، انفراسٹرکچر، وہاں کی ترقی، ایئرپورٹوں کا نظام، وہاں پر فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ تو میں نے ایک دن ایک بھائی سے کہا، میں نے کہا ذرا یہ بھی بتا دو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں جاپان میں ہوتی ہیں۔
اور خودکشی کرنے سے پہلے یہ نہیں کہ بوڑھے، جوان مرد خواتین نوٹ لکھتے ہیں اور اس میں لکھتے کیا ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں پیدا کیوں ہوا، تو چونکہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں میں زندگی کو ختم کر رہا ہوں۔ جبکہ مسلمان اسے رب کائنات نے وہ دین عطا فرمایا، اس کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ سن لیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی روزانہ کی بنیاد پر معمول کے مطابق نیکی کرتا ہے، کوئی بھی ہے، فرائض تو ہیں ہی نا، ہماری دوست بھی توجہ کوئی نہیں، فرائض کے علاوہ جس طرح کے صبح و شام کے اذکار ہیں، سونے جاگنے کے اذکار ہیں، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر جنت کا دروازہ کھلے گا، قیامت کے روز مقام محمود عطا ہوگا، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ ایک آدمی، کوئی خاتون، کوئی مرد اگر عادی ہے، روزانہ کا معمول ہے کہ میں نے اتنی مرتبہ استغفار پڑھنا ہے یا اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے اگر وہ اپنا یہ وظیفہ نہیں کر سکا، اپنا ذکر نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تو آپ نے خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا۔ یاد کیجیے حجۃ الوداع کا خطبہ، کیا ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ذرا بتاؤ مہینہ کون سا ہے؟ کہا ذی الحجہ کا۔ دن کون سا ہے؟ فرمایا وقوف عرفہ کا بابرکت دن ہے، 9 ذی الحجہ۔ فرمایا سنو، قیامت تک کی آنے والی میری امت، تمہارے خون، تمہارے مال تم پر ایسے ہی حرام ہیں جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، جس طرح اس دن کی حرمت ہے۔ نتیجہ اس کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا سے گئے کم و بیش 1500 سال کے قریب ہونے والا ہے، لیکن آج بھی وہ اپنے کردار کے ساتھ، اپنی سیرت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی رفعت کے ساتھ زندہ ہے۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہوتا، ہمارے ارد گرد بہت ساری زندہ لاشیں پھر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے، لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن حماقت کی انتہا یہ ہے، سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لے اور اپنی آخرت سے غافل ہو جائے۔ جاتے ہوئے سال کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ المنافقون کی 11ویں آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد فرمایا جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مؤخر نہیں کرتے، اور رب کائنات تمہارے ایک ایک عمل سے اچھی طرح بخوبی آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن میرے دونوں کندھے پکڑے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ خصوصی طور پر توجہ میری اپنی طرف مبذول کروائی۔ جو کہتا ہے راہ چلتے چلتے بات کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے بندہ دبا کر کہتا ہے توجہ میری طرف رکھو، اور ایک ہے دونوں کندھے پکڑ کے، اس کا مطلب ہے کہ بڑی اہم بات تھی۔ تو فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتے ہیں۔ میرے اللہ نے صاحب استطاعت پر حج فرض کیا، اور میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، منا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم یہاں مستقل رہنے والے نہیں ہیں۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ بین السطور بغیر کہے ہوئے ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان صحرائی خیموں کے اندر تم عارضی طور پر مقیم ہو، دنیا کے اندر بھی تم عارضی طور پر مقیم ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو مد نظر رکھ کے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے مناظر موجود ہے، بھائی جان والد صاحب کیسے فوت ہوئے؟ کہتے پاجی پتہ ہی نہیں، رات نو ستے نے سویرے اٹھے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ یہ سورۃ الانشقاق کی 6 سے لے کر 15ویں آیت مبارکہ ہے۔ اے انسان، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تم بہت جلد اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وہاں پر جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ اپنے اس کا حساب و کتاب سمجھو آسان ہوا، وہ خوش باش اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹے گا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ چیخو پکار کرے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ عیاشیوں کے اندر مشغول تھا، اس کا گمان یہ تھا کہ مجھے تو موت کبھی آئے گی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ حاصل کلام کیا ہے؟ جاتا ہوا سال 1447 ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں محرم سے شروع ہوا، ذی الحجہ آ گیا، ایک مہینے کا جائزہ لو۔ کیا میں نے شرک سے توبہ کی؟ کیا میں نے بدعات کو چھوڑا؟ کیا میں نے اپنے غم یا خوشی کے موقع پر دین کی مخالف رسموں کو ترک کر کے پورے معاشرے کی مخالفت مول لے کر اپنے اللہ کو راضی کیا؟ میرا کردار، میرا اخلاق، میرا لین دین، لوگوں کے ساتھ میرے معاملات کیسے تھے؟ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو جو حقیقی انسان ہیں وہ میرے بارے میں کس قسم کے تبصرے کریں گے؟ باتیں دو ہی ہوتی ہیں کہ آج اللہ کا ایک اور نیک بندہ دنیا سے چلا گیا، یا پھر دوسری شکل یہ ہوتی ہے شکر ہے اللہ کی زمین ایک فسادی سے پاک ہوئی۔ جاتا ہوا سال 1447 ہجری ہم سے یہی سوال کرتا ہے
کہ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے محاسبہ ہو ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.